یعنی اس کو ہم حیات بعد از موت کا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں تصور کا. دوسرے حصے میں، پہلے حصے میں اقبال اپنے تصور کو بیان انہوں نے بلکہ تصور نہ کہے ایک بنیاد قائم کر دی. اس کے بعد علامہ اقبال لائے ہیں نقشے کا تصور رجعت ابدی. رجوع سے ہے، رجوع کرنا، ہمیشہ رجوع کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ تصور نیٹشے کے ساتھ ایک اور اسکالر ہے ہربرٹ اسپینسر، ان دونوں نے بیان کیا. علامہ نے ایک بات کی، علامہ کہتے ہیں کہ یہ اس نتیجے پر یہ دونوں لوگ، ان کا جو علمی مزاج ہے، یہ اس لیے نہیں پہنچے کہ یہ کوئی مذہبی لوگ ہیں، اس لیے پہنچے ہیں کہ یہ ایک اندر کی آواز ہے کہ ہمیں جواب دہ ہونا چاہیے. یعنی اس طرف اشارہ کیا جو کانٹ کی بنیاد بنی تھی فطرت کہ جواب دہی یہ فطرت کا حصہ ہے، کہ ظالم کبھی حق کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، مظلوم کبھی حق کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. تو اس طرف اقبال نے اشارہ کیا اور سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر اپنے باطن میں کی آواز رکھتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اب یہ سارا جو قیام ہے حیات بعد از موت کا، یہ اس انصاف کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. رجعت ابدی کا جو مفروضہ ہے، اس کو اقبال نے مفروضہ کہا. یہ بڑی حیرت کی بات، یہ علامہ کی علمی وسعت کہیں یا اس کی اپنے علم پر، مطلب اس کو جو تباہر علمی تھا، جو اس کے اپنے علم پر اعتماد تھا، کانفیڈنس تھا، وہ کہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا تصور اٹھاتا ہے اور اس کی جناب لافا کر کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ان کو مرعوب نہیں ہوتا. ہم ایک تصور کو منو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اقبال ایسا نہیں کرتے، وہ لیتے ہیں اور اب ڈسکس کرنے کے لیے نیٹشے کا تصور لیا. حالانکہ نیٹشے شاعر بھی ہے، اقبال نے بہت سارے افکار نیٹشے سے اخذ کیے، لیکن اس کے تصور کو کیا کہا؟ یہ ایک مفروضہ ہے. کیا کہا؟ ہم اس مفروضے پر بات کریں گے اور اس مفروضے سے کچھ چیزیں لے لیں گے، کچھ چیزیں چھوڑ دیں گے. اور وہ مفروضہ قائم کس چیز پر ہے؟ توانائی پر، انرجی پر. ایک مفروضہ قائم کیا نیٹشے نے، وہ کہتا ہے جی پوری کائنات میں جو توانائی اور انرجی کی، یہ ایک سائنٹیفک اصول ہے جس کی بنیاد پہ نیٹشے نے حیات بعد از موت یعنی اپنے معنوں میں رجعت ابدی قائم کی، اس کا تصور قائم کیا. اور اقبال اس سے حیات بعد از موت کا استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں توانائی کی، انرجی کی مقدار سیم ہے. آپ کو پتہ ہے ہم میں سے ہر بندے کے اندر ایک انرجی کی مقدار ہے. ہم میں سے ہر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، نئے خلیے بنتے ہیں، پرانے خلیے ڈسٹروائے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنے سالوں میں سائنسدان کہتے ہیں کہ آپ کا پورا باڈی ریپلیس ہو جاتا ہے نئے سیلز کے ساتھ. یہ سب کچھ پھر انسان مر بھی رہے ہیں، ان کی جو انرجی ہے وہ ڈسٹروائے بھی ہو رہی ہے، وہ ڈسٹروائے ہو کے کہیں پھیل بھی رہی ہے، نئے انسان پیدا بھی ہو رہے ہیں، وہ اس انرجی کو ایبزارب بھی کر رہے ہیں. تو گویا اس پورے عمل کے اندر، سائیکل کے اندر جو انرجی ہے کائنات کی، جو پیدا کی گئی تھی جس انرجی کے ساتھ یہ کائنات، وہ مقدار نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. اور نیٹشے کے تصور میں حیات کا مدار اس انرجی پر ہے. سمجھیں؟ وہ انرجی وہ کہتا ہے جی کبھی کم زیادہ نہیں ہوتی. اچھا، جب انرجی کم زیادہ نہیں ہوتی تو لہٰذا بندے صورتیں بدل سکتے ہیں، لیکن اس انرجی کی بنیاد پہ ان کے اندر زندگی کی رمق باقی رہتی ہے. اس کے ساتھ اقبال نے ایک دوسرا پہلو اٹھایا، وہ زمانی پہلو تھا. دیکھیں نا، اب اگر کسی نے اٹھنا ہے تو وہ بڑا جینون سوال ہے کہ کیا اس کا زمانہ اسی طرح کا بیتے گا جس طرح کا اس کا مادی جسم پر بیت رہا ہے، یا کوئی ایک نیا زمانہ بیت. یہ ایک زمان کی نئی بحث ہے جو اس میں آئے گی. زمان تین ہے، میں نے پہلے بتا چکا ہوں. کس میں بتایا تھا؟ اقبال کے تصور جبر و اختیار میں. یہ ذہن میں رکھنے، زمان کتنے ہیں؟ زمان، مادی زمان، یہ ایک ہمارا زمانہ، یہ دن رات سورج چاند 24 گھنٹے جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ایک زمان خودی ہے، میری ہی خودی کا زمانہ الگ ہے، آپ ہی کی خودی کا الگ ہے. وہ یہ مادی زمان نہیں ہے، کیونکہ ہم اس مادی زمان میں رات کو سوتے ہیں تو ایک نئے جہان کا تجربہ کرتی ہے ہماری خودی، تو لہذا خودی کا زمان الگ ہے. اور تیسرا زمان کس کا ہے؟ حقیقت مطلقہ کا زمان، اللہ کا زمان. وہ اس کے لیے حال، ماضی، مستقبل نہیں ہے، وہ بس ایک اوپر اصول کے طور پہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. تو تین الگ الگ زمان ہیں. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب رجعت ابدی مانی جائے کہ دوبارہ ہوگا، توانائی کی مقدار سیم ہے، فلاں فلاں سارے دلائل، تو گویا وہ جو دوبارہ ہوگا وہ اس زمان کے تحت ہوگا یا کوئی نیا زمانہ ہوگا.
یہاں پر آ کے نیٹشے نے پہلی غلطی یہ کی کہ اس پہلو پر اس نے کوئی غور و خوض زیادہ باریک انداز میں نہیں کیا، اور نیٹشے اس پہلو سے گزر گیا۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جو تصور قائم ہوتا ہے اس تصور پر جو بعد والے تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید اس تصور کے ان پہلوؤں پر ہوتی ہے جن پہلوؤں پر غور و خوض کرتے ہوئے بانی تصور نے کچھ کمیاں چھوڑ دی تھی۔ یوں تصور میچور ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب نیٹشے کا وہ تصور موجود نہیں ہے، بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ بیس اس نے دی تھی لہٰذا وہ بیس کئی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے نیٹشے کی دی ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اب نیٹشے نے کیا کیا، نیٹشے زمان کے پہلو کو اگنور کر گیا، اور نیٹشے نے اقبال، شوپنہار اور کانٹ کے تصور کے اگینسٹ زمان کا تصور دے دیا، اور وہ کیا دیا، زمان کو خارجی اور حقیقی دے دیا۔ اس نے کہا کہ زمانہ جو ہے یہ ایک خارجی چیز ہے، یعنی خودی کے وجود سے خارج کی چیز ہے۔ دیکھیے خودی کے ساتھ پروسیس وہ ہوگی جو خودی کا حصہ ہوگی، اور یہ خودی سے باہر خارج کی چیز ہے، اور یہ حقیقی ہے، اور یہ انفائنائٹ ہے، لامتناہی ہے، نہ یہ ختم ہونے والا ہے، یہ حقیقی وجود رکھتا ہے اور خودی سے خارج ہے۔ اس تصور کو زمان کا یہ تصور دے کے نیٹشے آگے چلا، اور یہ تصور دین سے خراب تھا، غلط تھا۔ نہ زمان خارجی ہے، میں نے بتا دیا زمان تو تین ہے، زمان تو وابستہ ہے، خارجی ہوگا تو وہ وابستہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب نیٹشے کا یہ ہوا کہ جو زمان اس پر مادی جسم پر میرا بیت رہا ہے وہی زمان میری خودی کا ہے، وہی زمان حقیقت مطلقہ کا ہے، اللہ کا ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بنیادی سکم اس کے تصور میں یہاں پر آ گیا۔ یہ تصور کس نے پہلی دفعہ، یہ بھی سن لیں، پہلی دفعہ نیٹشے کے تصور میں یہ سکم اقبال نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جس کی وجہ سے اس کا بھار کچھ کم ہوا۔ اقبال کا تصور زمان سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ میں مختصر بتا دوں۔ اقبال یہی تصور رکھتا ہے کہ ہر وجود کا زمان الگ ہے۔ میں نے بتا دیا، وہ پھر لمبی بحث کے بجائے تین زمان، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی جب اقبال کی پوری ساخت، فکری ساخت آپ ذہن میں نہیں رکھتے تو اقبال کے تصورات کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہو گیا نیٹشے، یہاں پر ایک تنقید ہو گئی، ساتھ نیٹشے کا تصور آ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مکانی صورتحال، اچھا اب اقبال نے اس کے نتیجے پر تھوڑی سی بات کی، کرنی ہے کر لیتے ہیں، چھوڑنی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر زمان کو خارجی، زمانے کو خارجی، حقیقی، لامتناہی قرار دے دیا جائے تو اس سے جو خرابیاں واقع ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ واقع ہوتی ہیں کہ مکان ایک ذہنی وجود بن جاتا ہے، یعنی مکان پھر کوئی حقیقی نہیں رہتا، وہ تو ایک ذہنی وجود ہے، چونکہ حقیقی تو خارجی زمان ہو گیا، مکان پھر کیا ہے؟ مکان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے کائنات کے وقوع فی المکان کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کسی خلائے محض میں موجود ہے، اور خلائے محض کیا ہے؟ زمانہ، وہ ایک خلا بن گیا، اور مکان کیا ہے؟ اس کے اندر چھوٹی سی چیز موجود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ فلاسفرز بات کا تصور کیا ہے؟ وہ اس پوری کائنات کو ایک مکانی کہتے ہیں، اس کے اندر زمان کے قائل ہیں۔ تو نیٹشے کا نظریہ بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ تو اقبال نے پھر دو تین اور دلائل دے کے صرف اس حصے کا رد کیا کہ اس کے زمانی تصور ٹھیک نہیں تھا۔ آپ اتنی بات سمجھ گئے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی زمان متناہی اور لامتناہی۔ اب زمان کو وہ کیا کہتا ہے نیٹشے؟ آپ بتائیں ساتھ ساتھ، زمانے کو کیا کہتا تھا؟ نہیں، زمان کو لامتناہی، ریئل حقیقی، لامتناہی انفائنائٹ، اور خارجی ایکسٹرنل، تین چیزیں۔ اور مکان کو کیا کہتا تھا؟ اس کے اگینسٹ، یعنی جو تصور آپ کا مکان کا ہوگا، زمان کا ہوگا، مکان اس کے اپوزٹ رکھنا ہوگا۔ تو مکان اب آٹومیٹک کیا ہو گیا؟ محدود، داخلی ہو گیا، متناہی ہو گیا۔ اچھا، لہٰذا یہ تصور کون سمجھا؟ نیٹشے۔ نیٹشے کے اس تصور کے مطابق اقبال کہتا ہے کہ مکان متناہی اور زمان لامتناہی، یعنی اب یہی اقبال کا فن یہ ہے کہ اب اس نے یہ لفظ لکھا ہے مکان متناہی اور زمان لامتناہی، اس کو سمجھ نہیں سکتے لوگ، اب اس کے پیچھے پورا تصور تھا، وہ سمجھ آ گیا۔ جیسا کہ نیٹشے سمجھا میں توانائی زوال و فساد اور کثیر امتیازات ممکن نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے جی توانائی کی مقدار کم زیادہ نہیں ہو سکتی اس میں، جو نیٹشے کا تصور ہے جس میں وہ سمجھا۔ تو توانائی کے مراکز بھی محدود ہیں۔ مراکز کیا ہے؟ جہاں توانائی پروسیس ہوتی ہے۔ ہیومن باڈی ایک مرکز ہے، فیکٹریز ایک مرکز ہے، زیر زمین جو لاوا ہے وہ ایک مرکز ہے،
اوپر جو کہکش ہے وہ ایک مرکز ہے، سورج ایک یعنی ہر شے جو ہے وہ مرکز ڈیسائیڈڈ ہے، کوئی نیا مرکز نہیں بن رہا. جتنے مرکز ڈسٹروائے ہو رہے ہیں انسان اتنے نئے آ رہے ہیں. آگے سمجھ. وہ کہتا ہے جی توانائی کے مراکز محدود ہیں، ہاں ان کے امتیازات مختلف ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ جو توانائی کا فارمیشن آپ میں ہو، آپ کا بیٹا جب پیدا ہوگا اس میں اسی طرح کی فارمیشن ہو. کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک ڈیوائن رول ہے، بس چل رہا ہے. تناسب چینج ہوتا رہتا ہے. مختلف امتیازات کے ساتھ توانائی مختلف جگہوں پر وقوع پذیر ہے، لیکن کل مقدار ٹوٹیلٹی میں توانائی اتنی ہے جتنی پہلے دن تھی، اور اتنی ہی ہوگی جتنے دن آخر دن ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتا ہے جی توانائی کے ان امتیازات کی وجہ سے اس کا باقی بندہ آسانی سے تخمینہ بھی کر سکتے ہیں. دواماً فعال توانائی کا کوئی نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں عمل سے شروع ہوئی، فلاں عمل میں اس نے بڑھ گئی، فلاں کام میں کم ہو گئی، فلاں میں تغیر آیا، فلاں جگہ پہ رک گئی. نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلتی رہی. مطلب نہ تو نئی پیدا ہو سکتی ہے، نہ تو نئی پیدا ہو سکتی ہے، نہ اس کا کوئی جزو فنا ہو سکتا ہے. ہاں یہ صورتیں بدل سکتی ہے، سمجھ گیا نا، شکلیں بدل سکتی ہیں، ٹرانسفارم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، لہٰذا توانائی کے جتنے، اب آگے یہاں سے نتیجہ بڑا زبردست نکلا. اس نے کہا کہ جتنے ممکنہ امتزاجات، امتزاج کے لفظ سے نہ کنفیوز ہو، مکسچر ہوتا ہے نا مختلف، جتنے پاسبل مکسچرز ہو سکتے تھے توانائی کے اس دنیا میں وہ وقوع پذیر ہو چکے ہیں. لہٰذا اب مطلق ریپیٹیشن ہے، بس نتھنگ ایلس، صرف ریپیٹیشن. جو توانائی کے پروبیبلٹیز ہو سکتی تھیں وہ ہو چکی ہیں، اور اب جو ہو رہا ہے وہ اس کی ریپیٹیشن ہے. اسی ریپیٹیشن کا تصور اتنا نیٹشے کے ذہن میں پختہ ہو گیا کہ اس نے جو تصور کا نام دیا وہ بھی رجعت ابدی دے دیا. یعنی محض رجوع، بار بار رجوع کرنا، پلٹ کے آنا. بس رجعت کا مطلب ہی ریپیٹیشن ہے. ریپیٹیشن، پرماننٹ ریپیٹیشن، رجعت ابدی، ہمیشہ کی ریپیٹیشن. اب اس تصور پر کئی اور اعتراض ہو سکتے ہیں، کئی اور اعتراض. مثلا یہ تصور جو انوویشنل اسپیکٹ آف دا یونیورس ہے، کائنات کا تخلیقی تصور، اس کے اگینسٹ ہے. یہ کہتا ہے جتنے ممکن امتزاج ہو چکے ہیں، جبکہ خود قرآن بھی یہ کہتا ہے، خود سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کائنات بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور کائنات کے اندر جو مراکز توانائی ہیں وہ بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. نئی ایجادات ہو سکتی ہیں، نئی مراکز توانائی وجود میں آ سکتی ہیں. یہ نہیں مانتے. اچھا، زمانہ چونکہ لامتناہی ہے، لہٰذا توانائی کے جتنے ممکن امتزاجات تھے وہ ظہور میں آ چکے ہیں. ایک بار نہیں، کئی بار ظہور میں آ چکے ہیں. لہٰذا پس نیٹشے کے نزدیک حوادث کائنات کی ترتیب بھی مقرر ہے، نہ قابل تغیر بھی ہے، نہ قابل تبدل بھی ہے. لہٰذا اس طویل زمانے میں توانائی کے جملہ مراکز بھی اپنے طور پر ایک قطعی راستہ اختیار کر چکے ہیں. بس اب ایک قطعی راستہ جس پر یہ کائنات چل کر چکے ہیں. لفظ رجعت کا زور اسی قطعیت کی طرف اشارہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو جس ٹریک پہ انرجی پوائنٹ آف ویو سے جس ٹریک پہ کائنات کو چڑھنا تھا وہ کئی صدیوں سے چڑھ چکی ہے، اب اس میں کچھ نہیں ہو رہا، نہ کچھ ہو سکتا. لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ مراکز توانائی کا وہ امتزاج جو ایک بار وجود میں آ چکا ہے دوبارہ لازماً وجود میں آئے گا. یوں نیٹشے کے بادی و نظر میں انسان کی بار بار رجعت کا قائل ہو گیا. یہ اس کا تصور تھا. نیٹشے کے تصور پر اقبال کا اعتراض، اور پھر اقبال کے اس اعتراض پر پھر میرا اعتراض آئے گا. یعنی اقبال نے تھوڑی جلدی کی اعتراض کر لی. نیٹشے کے تصور پر اقبال کا اعتراض یہ تھا، اقبال کو ایک کڑی میکانزم تصور کرتا ہے جو کہ اگینسٹ ہے انوویشن پہ. اور اقبال ہے ہی انوویٹو آدمی، اقبال ہے ہی پروگریس سوچ کا آدمی، اور اقبال کا تصور اس کائنات کے متعلق پروگریسو ہے. لہٰذا یہ اقبال کے فکر سے اس کو متصادم کہہ سکتے ہیں. یعنی اقبال فکس، وہ تو ایک بندے کی فکس ورکنگ کا قائل نہیں ہے، جمود کا قائل نہیں ہے. چاہے جائے کہ کائنات کے جمود کا کوئی قائل ہو جائے. آپ سمجھیں اب نیٹشے کا تصور، اور اس تصور کے اندر جو بنیادی خامی اس کی بنا پر، اس کی حقیقت پر نہیں بلکہ سائنسی مفروضے پر ہے. ٹھیک ہے، زمانے کو اگر حوادث، دوسرا اقبال کا پوائنٹ ہے، زمانے کو اگر حوادث کا لامتناہی سلسلہ قرار دیا ہی جائے جو ہمیشہ سے جاری ہے، اور زمانے کی حرکت کو دوری پیریوڈیکل ٹھہرا دیا جائے، تو یہ تصور حیات بعد از موت
کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ہم پڑھ کیا رہے تھے حیات بعد الموت. اب وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ زمانی پیریوڈیکل ٹھہرا دیں، جس طرح کہ نیٹشے کہتا ہے پیریوڈیکل ہے، یعنی توانائیوں کا مختلف امتزاج قائم ہوتا ہے، وہ امتزاج ٹوٹتا ہے، نیا مکسچر بنتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے، نیا مکسچر بنتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے. یہ تصور علامہ کہتے ہیں حیات بعد از موت کے تصور کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ حیات بعد از موت کا تصور تو یہ ہے کہ اس دنیا کی بنیاد پہ جو جس شکل میں آیا، عمل کی بنیاد پہ آیا، اچھی یا بری، وہ شکل پھر اس کی کنٹینیو رہے گی. یہ تو نہیں کہ ہر چوتھے دن اس کا امتزاج بن رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے، بن رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے، یہ تو نہیں ہے. یعنی اس کا جو بننا اور ٹوٹنا ہے وہ تو یہاں کے عمل پر طے ہو جائے گا. تو یہ دوسرا اعتراض آ گیا. اب آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ کیوں یہ تصور حیات بعد از موت سے ٹکراتا ہے. اس لیے ٹکراتا ہے کہ حیات بعد از موت کا اساس یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی انصاف ملے، جواب طلبی کا تصور. جبکہ نیٹشے کیا کہتا ہے، وہ اس پورے زمان کو چونکہ خارجی قرار دے کے پیریوڈیکل موومنٹ قرار دے چکا ہے، اور پیریوڈیکل موومنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر پیریڈ کے بعد، وہ پیریڈ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 100 سال کا بھی، یہ بحث نہیں. تو پیریوڈیکل موومنٹ میں پرماننٹ شفٹ ہے. کس کا شفٹ ہے؟ انرجی شفٹ ہے. تو پرماننٹ انرجی شفٹ تصور بعد از موت کو گوارا نہیں ہے. کلیئر ہو گیا آپ؟ جی سر. اچھا، اس پوائنٹ سے مجھے اقبال کا اتفاق نہیں ہے. کیوں اتفاق نہیں ہے وہ میں آگے بتاؤں گا. بلکہ یہ میرے خیال میں تو پیریوڈیکل شفٹ والی بات اس نیٹشے نے جو کی ہے، یہ تو اس نے بڑی ہی آگے کی بات کر دی. شاید اس بات کو اقبال سمجھے اور تنقید میں جلدی سے یہاں پہ سے گزر گئی. سر نیٹشے تو یہ کہتا ہے نا کہ جو ٹوٹل ہے وہ سیم رہے گی، اور ایک فارم سے دوسری فارم میں انرجی جا سکتی ہے، اور پیریوڈیکل بھی ہے. جی سر. یعنی ہر فارم جب چینج ہوگی تو پیریڈ کو جب چینج کرے گا. اور اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہو تو پھر تو ہم وہ حیات بعد از موت میں تو جا ہی نہیں سکتے. مطلب اگر ادھر ہی بار بار وہ سرکل چلتا رہے یا ادھر ہی ہو اور آگے بھی سمجھ لیا جائے تو آگے بھی ایک پرماننٹ کیفیت ہوگی نا. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر دور کے بعد اس کی کیفیت بدل رہی ہے، اس کا نیا امتزاج ہو رہا ہے، پچھلا ٹوٹ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. جی سر. یہ تھا. تو پھر بات سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان مجبور محض بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل مجبور محض ہے نا. وہ کسی کے رحم و کرم پہ ہے. یعنی ایک اوپر کا قانون ہے طے شدہ، وہ کسی بھی وقت اس کو توڑ بھی سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے. سر وہ جو حیات بعد الموت ہے وہ تو شعور نے اس میں جانا ہے نا، باقی چیزیں تو پھر یہی نہ جانی ہے. ہاں نہیں، اب یہاں پر یہ شعور کو تو نہیں نہ لایا آپ. نیچے کا تصور انرجی تو پھر ادھر ہی ہے نا، انرجی تو نہیں گئی. نہیں وہ شفٹ، وہ اب شعور چھوڑ دیں. نیٹشے کا نقطہ یہ ہے کہ وہ جو بعد از موت ہے وہ انرجی کی شفٹ کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی شعوری شفٹ کی وجہ سے. یعنی انرجی جو ایک نئی شکل میں ٹرانسفارم ہو گئی، اس شکل کو ہم کہہ رہے ہیں بعد از موت، حیات بعد از موت. اور وہ حیات مادہ یعنی مادہ، وہ کہتا ہے مادہ ہی شکل نہیں، مادہ انرجی ہے، وہ بھی شعور نہیں، شعور اس کے پورے بحث میں کہیں نہیں، نہ میں نے لفظ استعمال کیا. تو یہ پورا شفٹ کس کا ہے؟ انرجی شفٹ ہے. اچھا یہ بیان کر کے اس کے بعد کہتے ہیں جی اس حیات کے بعد ایک شعوری حیات ہے یا روحانی حیات ہے جو ابدی یا، اچھا میں کیا بتا رہا تھا، ہاں پیریوڈیکل اس نے کہا دیا. اور اس کے بعد کہا جی اگر اس کو پیریوڈیکل مانا جائے تو یہ تصور حیات بعد الموت کے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ حیات بعد الموت صرف اتنا اس بات چاہتی ہے، اتنا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ حیات کے بعد ایک دوسری شعوری حیات ہے یا روحانی حیات ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، جو جواب دہی یا جزا و سزا سے متعلق ہے. اقبال کہتا ہے کہ حیات بعد الموت اتنا چاہتی ہے، جبکہ نیٹشے پیریوڈیکل میں لے کر گیا، نیٹشے انرجی میں لے کر گیا، اس کے مختلف امتزاجات میں لے کر گیا. یہ اقبال کی رائے تھی. اب یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ اقبال سے تھوڑی سی جلد بازی کیا ہو. جو اس کا نیٹشے کا تصور تھا پیریوڈیکل موومنٹس کا، پیریوڈیکل انرجی شفٹ کا، یہ ٹھیک تھا. وہ اس لیے ٹھیک تھا کہ مراحل آخرت اور برزخ، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ اٹھا لیں کتاب روح ابن قیم کی، آپ اٹھا لیں جلاء الصدور امام غزالی کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اٹھا لیں اور دیکھیں بخاری مسلم، آپ دیکھیں کہ قبر میں رکھنے سے لے کر قبر کے اندر کیا کیا مراحل ہیں، سوال جواب، جنت کا منظر، دوزخ کا منظر، عذاب کا منظر، شک کے قبر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. پھر جب قبر سے نکلے گا پھر کیا کیا مراحل ہیں.
میدان حشر، سورہ سبا نیزے پر پسینہ، آپ نے وہ واقعات نہیں سنے ہوئے سارے، پسینہ یہاں تک کتنی تفصیلات ہیں. پھر میزان، اعمال کا تلنا، پھر پل صراط، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جنتی جنت میں حدیث بخاری جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا اوپر شفٹ ہوتا جائے گا ان کا مقام. پھر دوزخی دوزخ میں تہ در تہ گرتے جائیں گے. یعنی یہ شروع سے آخر تک ایک پیریوڈیکل شفٹ ہے. یعنی آراف بھی آئے. آراف بھی ہے. یہ ایک پیریوڈیکل شفٹ ہے. یعنی اس کو کانسٹنٹ موومنٹ. جو اقبال نے کیا کیا، اقبال کا نقطہ نظر رہا کہ شفٹ آف لائف پر جا کے دروازہ بند کر دیا جائے، جبکہ اس کے جو رجعت ابدی کے تصور میں آگے تھا پیریوڈیکل موومنٹ، انرجی شفٹ کا تصور. اس سے ہم قبر کے مراحل، حشر کے مراحل، قیامت کے مراحل، پھر اس کے بعد اعمال تلنے کے مراحل، پھر جنت کے اندر مقام کی رفت، پھر دوزخ کے اندر مقام کی رفت، اس کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن سر اس میں ایک مسئلہ ہے نا، رجت ابدی میں یہ بھی تو آپ نے بھی بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ بار بار لوٹ کے بھی آئے وہی حالت. نہیں لوٹ کے نہیں آئے. نہیں سر میں نے وہ ہاں وہ یہ کہتا لوٹ کے آئے گی، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہاں نہیں آپ نہیں کہہ رہے، یعنی نیٹشے کا کہ جیسے وہ 10 اسپوکس زرتشتہ میں وہ کہتا ہے کہ ایک مکڑی جو جالا بناتی ہے وہ دوبارہ پھر جالا ایسے ہی بنائے گی. یعنی ایک مرتبہ وہ فنش ہو گیا، اس کے بعد جو پاسبلٹیز ہیں انرجی شفٹ کی وہ کبھی نہ کبھی آ کے وہاں پہ پہنچ جائے گی اس امکانات. ہاں وہ فکس ہے. ہاں تو اقبال کا بنیادی تنقید تو اس چیز پہ ہے. ہاں اس حصے پر بھی تنقید درست ہے. آگے اس کو پیریوڈیکل پر شفٹ کرنا تنقید کو، اس کی میرا خیال ہے گنجائش نکل سکتی تھی کہ اگر اس کو ہم مراحل آخرت اور برزخ کے مراحل اور مراحل قیامت اور پھر جنت اور دوزخ اور پھر جنت اور دوزخ میں درجوں کے مراحل وہ کہ 7 جنتیں ہیں، پھر حدیث بخاری میں ہے قرآن پڑھتا جائے گا درجے بلند ہوتے جائیں گے، سارا پڑھا ہوا. لیکن اس کو دوبارہ لوٹ کے آنے کے ساتھ دوبارہ لوٹ کے آنے تک تو ہم درست مان رہے ہیں. اس کے آگے جو پیریوڈیکل ایک پہلو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پہلو اس کا ٹھیک تھا جو اقبال نے بند باندھا، اس کے بعد دوسرا پہلو اس نے کلی بند باندھ دیا، تو دوسرے پہلو میں گنجائش یا امکان ہے کہ اس کا استدلال کیا جا سکتا. اس کے بعد ہی ایک اور اقبال کے اس پہ تنقید ہے، وہ بڑی زبردست ہے، بڑی جاندار. اقبال کہتے ہیں کہ نیٹشے نے انفرادی انا کو، ایک انسان کو اس پورے اپنے پروسیس میں ایک مشین کا پرزہ بنا دیا. یعنی وہ پرزہ اپنی جگہ پہ ہی فٹ ہوگا، مشین چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، کوئی اس پرزے کی اپنی معنویت نہیں ہے اور وہ بس ختم. جبکہ اس پر بھی یہ تنقید ہو سکتی ہے. تنقید یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پرزہ ہے لیکن وہ پوری مشین کی ورکنگ کو روک سکتا ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے وہ پوری مشین کی ورکنگ کو انہانس کر سکتا ہے، پرفارمنس بڑھا سکتا ہے کہ نہیں بڑھا سکتا. کر سکتا ہے. یعنی اقبال نے یہاں پر تنقید کی لیکن اس تنقید ہی کے اندر جو گنجائش تھی اس کو زیر بحث ملا. تو اقبال کی تنقید میں یہ گنجائش موجود ہے. یہ ٹھیک ہے، نٹشے کی یہاں تک تنقید اقبال کی ٹھیک ہے کہ اس نے انسان کو یا انفرادی خودی کو اپنے اس میکانکی تصور میں ایک مشین کے پرزے کے طور پہ دیکھا، لیکن مشین کے پرزے تک رہنا اور مشین کے پرزے کی جب ورکنگ آپ دیکھیں تو بعض اوقات اتنی بڑی مشین فیکٹری میں ایک چھوٹی سی گراری پڑتی ہے اور وہ پوری فیکٹری کو جناب یا پرفارمنس بڑھا بھی سکتی ہے اور زیرو پہ بھی لا سکتی ہے. اور آخر پہ اس تصور کی طرف خود اقبال گئی. اقبال نے کہا ہے، آخر پہ ہم پڑھیں گے آخری قسط میں، اقبال نے کہا ہے کہ انسان کی بقا اس میں ہے کہ وہ کائناتی مقصود کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے. یعنی کائنات کا جو مقصود و مدعا ہے اس کا بھی مقصود و مدعا یہی ہو جائے اور دونوں کے مقصود مل جائیں تو انسان لافانی ہو جائے. تو وہ اس پرزے کا مقصود و مدعا اگر وہی ہو جائے جو مشین کی پرفارمنس کا مقصود و مدعا ہے تو پھر پرزہ بھی لافانی اور مقصود بھی مشین بھی لافانی. اب یہاں تو جب اگر مشین تصور کر رہے ہیں تو پھر تو خیر و شر کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. وہاں تو وہ خیر و شر آئے گا سارے پہلو اس میں نہ لائیں حضرت صاحب، جو بات ہو رہی ہے اتنی کریں. اب ہم باقی پہلو خیر و شر کے اس میں نہیں لا رہے، صرف ایک سمجھانے کے لیے اس نے تنقید کی اور میں سمجھانے کے لیے اس تنقید کا ایک اور پہلو سامنے لا رہا ہوں. تو بس اس کو اتنے رکھیں. اس کے بعد یہ سمجھ آ گئی کہ ایک اور پرزے والا پہلو اور پرزے والے پہلو پر پھر ایک اور پوائنٹ. اس کے بعد اقبال کی تنقید کا ایک چوتھا پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ اقبال نے اس کو بدترین تقدیر پرستی جس کو قسمت سے تعبیر کیا جاتا ہے قرار دیا. یہ بڑی زبردست بات ہے، بالکل ٹھیک تنقید. یعنی دیکھیں نا جب اگلا امتزاج آ رہا ہے وہ بندہ تو وہ نیچے ثابت کر چکا ہے وہ جامد پڑا ہے، جس طرح انہوں نے مکڑی کا جالے کا دیا. یعنی آپ اس کا مطلب ہے وہ جالے کے علاوہ کچھ بنانے پہ قادر ہی نہیں.
وہ کہتے ہیں چونکہ وہ جتنے ممکنہ امتزاجات تھے وہ واقع ہو چکے، اب اس کا مطلب ہے انہی میں سے کوئی رپیٹ ہوگا، اور جو رپیٹ ہوگا تو رپیٹ کرنے والا کیا کہے گا، یہ تو تقدیر ہی ہے، اسی میں تو یہ بالکل ٹھیک تنقید ہے، یہ تقدیر پرستی کا ایک صورت بنتی ہے۔ یہ تنقیدات تھیں جو نیٹشے کے تصور پر اقبال نے کی، اور نیٹشے کا یہ تصور تھا کہ انرجی کی پوری مقدار رہتی ہے، تو اس کے کچھ حصے کو، اب خلاصہ اس کے کچھ حصے کو اقبال نے گین کر لیا، کچھ حصے کو اقبال نے ترک کر دیا۔ تو ہم نے بھی کچھ حصے سے سمجھ لیا کہ کن پہلوؤں سے حیات بعد از موت کا اس بات ہو سکتا ہے اور کن پہلوؤں سے نہیں ہو سکتا، ان کو ترک کر دیا۔ اب اس کے بعد جو آخری آئے گی کہ وہ ہے قرآن مجید کا اس حوالے سے جو بیان ہے، وہ پھر ہم اگلی قسم انشاءاللہ کریں۔